دا پنځبيري مثال د چيني دی د پیسه دی چې د بالغ شي په مور خيږي پنځبيري چې له سبق نیم ډیرو یا اکثر خو ویلې دي نیمګړې ویلې پنځبيري آیا ته یہاں 15-20 کراچی چندے کے لیے. مجھے کہا عجیب بات ہے کہ شیخ القرآن کو آپ راضی الزمان کہتے ہیں اور ان کے مسائل پر اٹیک کرتے ہیں. میں نے کہا تفسیر میں تو ان کی اطلاع بہت زیادہ ہے اور تفسیری توجیحات میں بھی وہ شاید راضی سے آگے ہے لیکن فقہ میں بہت کمزور ہے. چونکہ میرے اوپر اثر فقہا کا بہت زیادہ ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں فقیہ ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں فقیہ کا قدردان ہوں. تو میں نے کہا اس لیے پنځپیر مولانا کی باتوں کا مجھ پر اثر نہیں. کومه خبره غلطه کړی ده میں خبرې خو ټولې غلطې دي خو یو درته وایم اور پاگے ذات پوچھ گئی. اور یہ کہتے ہیں کہ سنتوں کے بعد اجتماعی دعا نہ ہو. کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل محب لگا ہوا کرنا سنت و دخالہ عمل ہو. میں پہلے اس کو سنت ثابت کروں پھر عمل کروں. میں نے کہا فقہا کہتے کہ فرض نمازوں کے بعد طویل تسبیحات نہ پڑھی جائے, استغفار اور آیت الکرسی نہ پڑھی جائے, سنتوں کے بعد پڑھنا چاہیے. جب میں نے کہا یہ محدثین و فقہا کا متفق مسئلہ ہے تو بس رنگوں نے تکشنا زڑ پوچھ بہورا میں اس سے نکلتا ہے کہ اگر دعا بھی طویل کرنی ہے تو سنتوں کے بعد. کہتے ہیں ایک نیا عمل ہے. میں نے کہا نیا عمل بالدلیل جائز ہے. باہر میں لکھا ہے کہ امام یعتاد یقرأ الفاتحہ و آیت الکرسی و آیتین من آخر الحشر ثم يدعو لا يمنع. بعض ائمہ فاتحہ آیت الکرسی اور سورۃ حشر کی آخری آیات پڑھتے پھر دعا کرتے. بحر رائق میں لکھا ہوا یہ سب یہ صحیح ہے. نہر میں تبیین میں بھی ہے, حامدیہ میں بھی ہے, تاتاریہ میں بھی ہے. میں نے کہا منفرد عمل تو ہے لیکن چونکہ حرج کوئی نہیں ہے, فجر کا وقت ہے, کوئی شغل تو ہے نہیں بعد میں. اللہ. دوسرا میں نے ان سے یہ کہا کہ تمام پنجپیری کہتے ہیں اور شیخ القرآن کہتے تھے کہ مردے کے گھر میں 3 دن تک خون کڑا رہتا ہے اور 3 دن تک ان کے گھر آگ جلانا حرام ناجائز ہے. تو میں نے کہا یہ کون سی شریعت ہے؟ میں نے کہا کوئی ہے ماں کے اس سے نکلا ہوا جو اس کو ثابت کرے. میں نے کہا خالص دروغوں کو جھوٹ بولا گیا عمر پر. کہاں ہے ایسی کوئی دلیل؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 3 دن تک مرحوم کے گھر والوں کو کھانا کھلائے, ان کے گھر میں ضیافت منع ہے, لیکن کیا وہ خیرات و تصدق بھی نہیں کر سکتے؟ یہ تو کر سکتے. آپ کہتے ہیں وہاں خون کڑا ہے 3 دن تک ہو دادا درے اور جو تقید پک انسان نشش طرح ہو دا بہم شیخ القرآن سے ابدی جواب کہی تر قیامت. اب پنجپیری بدتی, پنجپیری نئے طرز کے بدتی ہے, اس کا جواب نہیں دے سکتے. ہم شیخ القرآن اخبلا ہو رہی دلی ویدا ملیان آئی گرو دزی اور ڈوڑیانے خوری ہو التوینی ولاڑی ہو درے اور پورے اور بلول گناہ دا زان نہ خبریں کوٹی جیسے. غزنی اور کنڑ کے جاہل طالب, کابل کے اور زابل کے وہ روٹی خور, وہ تو 2 کا ہو جائے گا, لیکن وہ طالب علم جو اکثر العلوم آ کے دور حدیث و تفسیر کرے وہ انشاءاللہ اس جہالت کا سر کچلے گا. سبحان اللہ. میں ڈیرے خبری دی کھولے رشم کولے ملوانے
ډېر مخفه کوم نه، خو ما سره ډېره چیړه میړ مه کوئ، په ارام اوسئ، ځینې زیات به خراب شي. یولونکم الادبار، یہ تو محاورہ ہے. ولّا دبرہ یعنی پس پش بھاگا، پختو کے وہی پشی کو نہ ہو تختے دو. یولونکم الادبار، یہ تمہیں پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. مولانا سے وہی خبر ہے، اور دئی بتاؤ شاطنئی در گئی شدا ہوا خموت سوایا ماں دئی پلار اور دئی مور خور دا سے کم مشران ٹول کنیانو دا مولانا شیخ القرآن پا قرآن کی تحریف کئی دا کذب ارتکاب کرے ان اللہ مسئول ہے. اس میں یہ ترجمہ محاورہ ہے ہی نہیں سر. خیر یہ میں نے اس طرح بات شروع کی، اور ہمارے پاس طالب علم جو سمجھتے ہیں کہ ایک حق جماعت ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے، میں ان سے پوچھتا تم حق جان تو لو، حق تو دیوبند ہے. میں ایک پروگرام میں گیا تھا، اس میں سارے چوہے مینڈک تھے. ہاں اشاعت زندہ باد، شیخ القرآن زندہ باد، زندہ باد زندہ باد. ماں سے تقریر شروع کو ماں عورتیں زماں مخ کے بڈیرا مورغودی نے کہے ماں تو استاد سے پنجپیرم معلوم دی، استاد سے لٹیزورم معلوم دی. میں پنجپیر مولانا صاحب دیوبند فاضل ہے، قاضی نور محمد اور قاضی شمس الدین دیوبند فاضل ہے، عنایت اللہ شاہ ڈابیل فاضل ہے، مولوی امیر محمد سرگودوی دیوبند فاضل ہے. تمام بزرگ تمہارے دیوبند کے فضلاء ہیں، اور آپ دیوبند کا نعرہ نہیں لگاتے اور ایک بدعت تنظیم بنائی اشاعت، یہ خود بدعت ہے. اس مجلس کا بڑا جو تھا وہ عالم دین تھا، اس نے آ کے کہا مفتی صاحب کو ہم اپنے لیے لاتے ہیں کہ ہم ان سے سیکھ لیں، آئندہ ہم علماء دیوبند کے نعرے لگائیں گے. میں زمامخ کے وکڑے تپڑے تڈیرے نہ کوئی گرے. میں مرتی ایک قصہ سنایا. میں نے کہا میں اسکول پڑھتا تھا اور ساتھ ترجمہ و کتابیں بھی پڑھتا تھا استادوں سے، تو ہم وہاں اڈے کی مسجد میں تو ڈیر میں ریسس میں نماز پڑھ لیتے تھے. 12:30 1 بجے کے قریب تو ہم استاد سے کہہ چکے تھے ہم زور پڑھ کے آئے. اس وقت تک اسکول میں جماعت شروع نہیں ہوئی تھی. تو امام صاحب جو تھے قرآن شریف لے کے والذین کفروا دا سمرس کلیان جی دی وکذبوا بآیاتنا اور بدعت گئی اولئک اصحاب النار دا جہنم آندھی. میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا دا مولا خوڑا بول واڑی اتنے سکے مڑا منہ پل موس کا وضو میں اللہ دیو آما. ایک دن میں اس کے قریب آئے، میں نے کہا جی آیات پڑھے مجھے دکھائے کہاں ہے. وہ آیت پڑھی، میں نے کہا اس میں اسکولیوں کا ذکر کس طرح ہے، اس میں پنجپیریوں کا ذکر کیوں نہیں. والذین کفروا دا ناکارا پلیتان پنجپیران وکذبوا بآیاتنا دا بزرگانو گستاخی کون کی اولئک اصحاب النار دی بشیخانو سر جہنم تدی ہم فیہا خالدون. میں تم روک لو مجھے سند منع پیش کرو. تو قرآن شریف میں تواغش آخوا میں کیخو اور دی گیرے نمیونے وہ جماعت کی میرے اوپر دو اسم جوتے میں وربانے ہوا لے. میں دا غلن بچیے پا قرآن کے درو ہوئے. خیر جی اس کے بعد جب وہاں ہم آ جاتے تھے مجھے کہتا تھا مولوی صاحب مجھ پہ گو رہتا کیا خام ہے خود بے قوم نشی جوت میں ذرا مجھ بتا کیا خام ہے بے کون ذرا مجھ قوم کا. میں بیٹھا رہتا تھا اور سفید ٹوپی سر پہ رکھ کے کندھے کا رومال تو شروع سے وہ باندھ لیتا تھا اور اس کو میں کہتا تھا صف نسم کا صف سیدھی کرو اسپیشی بالکل قسم
مخ میں والا بس چونترائی کی ډېر لوی مدرسه جوړه کړې له کلکلا خان دی میں زمڑا. تو ہمیں مسائل کا اختلاف تو کم ہے, ہمیں تو بعض مسائل پر تعجب ہے کہ جیسی ایک دفعہ میں نے پوچھا امداد اللہ مولانا تھوڑیر والے سے, شیخ کے خاص شاگرد ہے, میں نے کہا سنگا اللہ شیخ القرآن سے سنگا ترجمہ کے خدے بیا سکال ټول قرآن پا عثمانیان ولګولو. ڈاکٹر عثمانی پیدا ہوا تھا, میں آؤ دار پنجپیر میں پلار نازل شوے دے چسو کے خوخنی اگر پسی ورو لگے وما خامخ متاثر میں دا تاسو باندې نازل شوے نہ شرمے گئے نہ درو جنو جان یہ پا عثمانی ټولو لګو